جب ایمان کا مقدس تخم ان کے دل کے اندر مقدس سرزمین میں کاشت کیا گیا تو اللہ رب العزت نے ان کے دل سے اس سیاہی کو مٹا کر ظلمت سے نکال کر ایمان کی طرف اور نور کی طرف اس کو ایک درجہ عطا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس طرح کے ہزار سینوں کو پیدا کیا، اور پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ روشنی اور نور ایمان کا اجالا انہیں کس انداز سے عطا کیا۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، وہ انہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہاں ظلمت سے مراد کفر ہے اور نور سے مراد ایمان ہے، یعنی اللہ کفر سے نکال کر تمہیں ایمان کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، جب تک انسان ایمان سے محروم ہے تو وہ اندھیرے میں ہی اندھیرا اس کے اندر موجود ہے، اس کے لیے محرومی ہی محرومی ہے۔ لیکن جس وقت اس کو ایمان میسر آتا ہے تو وہ نور نگر میں پہنچ جاتا ہے اور اجالوں کا نقیب بن جاتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ شان بیان کی ہے کہ ظلمت سے نکالتا ہوں اور نور عطا کرتا ہوں، ایسے ہی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ رب العزت نے یہ صفت عطائی عطا فرما دی کہ میں بھی نور کفر سے نکال کر ظلمت سے نکال کر تمہیں نور کی طرف لے کے جاتا ہوں، اسی طرح میرا پیارا محبوب بھی تمہیں ظلمت سے نکال کر ایمان کی طرف لے کر جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جس طرح اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں اپنی شان بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں یہی شان میرے آقا کی بیان کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا ظلمت سے نکالنا میرے رب کا بھی طریقہ ہے، یہ میرے رب کی بھی شان ہے، اور اللہ کی عطا سے اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ کریم کو بھی یہ شان عطا کی ہے کہ میرے نبی بھی ظلمت سے کفر سے نکال کر ایمان کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ میرا رب قرآن میں میرے نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں میرا رب کہتا ہے، الف لام را۔ یہاں یہ حروف مقطعات ہے، حروف مقطعات اس کو کہتے ہیں جو خاص باتیں میرے اللہ نے میرے محبوب سے کی ہیں۔ اللہ نے حروف مقطعات میں اپنے یار سے جو باتیں کی ہیں، یہ حروف مقطعات کا ترجمہ میرا اللہ اور اس کا نبی بہتر جانتا ہے۔ آگے میرا رب بیان کرتا ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ میرا رب فرماتا ہے کتاب ہم نے نازل کی اپنے پیارے محبوب کے سینے پر، اور میرا رب فرماتا ہے اے پیارے محبوب، ہم نے آپ کی طرف اس لیے قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ظلمت سے، کفر سے، اندھیروں سے نکال کر ایمان کی طرف، روشنی کی طرف، نور کی طرف لے کر آئیں۔ جس طرح میرا رب اس شان کا مالک ہے، میرا رب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور کا مصداق ہے۔ اسی طرح میرا رب سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں میرے نبی سے کہتا ہے، اے پیارے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو کتاب اس لیے عطا کی کہ آپ بھی لوگوں کو کفر سے، اندھیروں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے کر جائیں۔ حضرات محترم، لہذا اللہ تعالیٰ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو
اپنی اس صفت کا مظہر اتم بنایا ہے، کیونکہ اللہ بھی اندھیروں سے نکالتا ہے اور میرا نبی بھی اندھیروں سے نکالتا ہے۔ یاد رکھیے، وہ لوگ جو اندھیروں کے قیدی ہوں ان کو اس سے نکال کر ایمان کی تجلی کا کہکشاں بنا دینا، یہ میرے رب ذوالجلال کی بھی شان ہے اور میرے پیارے مصطفیٰ کی بھی شان ہے۔ ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی طاقت سے، توفیق سے دلوں کو سیاہی سے نکال کر، اندھیروں کو نکال کر پاک کر دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں سے کفر مٹاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان اور یقین کے نقش کو ثبت فرما دیتے ہیں، میرے نبی کی شان ہے۔ آئیے قرآن مجید کے تیسرے مقام پر سورہ انعام کی آیت نمبر 123 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، وہ شخص جو مردہ تھا، جو میت تھا، جو ڈیڈ باڈی تھا، ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کو نور دیا، جس نور کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ رب نے یہاں کر بتایا، ہم نے اس انسان کو جو مردہ تھا، جو میت تھا، اس کو ہم نے زندہ کیا۔ کس طرح زندہ کیا؟ یہاں اس سے مراد ایمان ہے کہ انسان کے بارے میں اللہ کہتا ہے، تھا تو انسان، اس کے اندر روح بھی موجود تھی، جسم بھی تھا، چلتا پھرتا تھا، لیکن کفر کا منبع ہونے کے ناطے ہم نے اس کفر کو مردہ قرار دیا۔ یعنی کہ جو بندہ کفر کی حالت میں ہو، اسلام کی روح سے وہ مردہ ہے۔ کیا ہے؟ وہ مردہ ہے۔ اور جس کو اللہ رب العزت نے ایمان عطا کیا ہے، وہ اگر مر بھی جائے تو وہ زندہ ہے۔ قرآن کی یہ آیت کہتی ہے۔ اور آگے میرا رب فرماتا ہے، اب یہ مثال بیان کر کے کہتا ہے کہ ہم نے ایک شخص جو زمین پر چلتا ہوا مردہ تھا، ہم نے اسے زندہ کیا، ایمان عطا کر کے زندہ کیا، وہ اب لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ ساتھ ہی رب کہتا ہے، کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ میرا رب فرماتا ہے، کیا یہ شخص اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو ابھی تک کفر میں، اندھیروں میں موجود ہے؟ کہا یہ اس بندے کی طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو تو اب ایمان مل چکا ہے، یہ پکا زندہ ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا گیا ہے۔ کہا یہ کفر سے نکلا اور وہاں جا کر پہنچا جہاں اس کے لیے زندگی، ابدی زندگی بن گئی۔ تو قرآن نے اس کو مردہ کہا جو کفر میں ہے، جو شرک میں ہے، جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ اور جس کے پاس ایمان کی دولت آ جاتی ہے، قرآن کی روح سے وہ زندہ ہے، وہ مرنے کے بعد بھی بازار میں ہو یا مزار میں ہو، وہ زندہ رہتا ہے۔ یاد رکھیے، پتہ چلا ان تمام آیات میں ایمان سے نور کو تعبیر کیا گیا اور حالت ایمان کو نور کی تجلی قرار دیا گیا۔ جس وقت ایک شخص کفر کو چھوڑتا ہے اور ایمان کو قبول کر لیتا ہے تو قرآن مجید اس کو صاحب نور قرار دیتا ہے اور اس کی حیثیت کو زمانے کے لیے ایک روشنی اور اجالے کا سبب بتایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس درجنوں حدیثیں اور سینکڑوں ایسے فرامین اور شواہد